ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد يا رب العالمين عند تنفس كل نفس وعند طرفة كل عين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تحمل علينا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واسترنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. ارحم أمة حبيبك وتجاوز عن أمة حبيبك، واغفر لأمة حبيبك واهد أمة حبيبك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى دينك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أقبل بقلوبنا وقلوب جميع المسلمين إلى دينك. اللهم ردنا ورد جميع المسلمين إلى دينك وجهد دينك يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم تثبيتا كتثبيت موسى عليه السلام، اللهم نصرا كنصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ولا يخافون فيك لومة لائم، واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. إليك رب فحببنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا، وعن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وفي أنفسنا لك رب فذللنا، وفي أعين الناس فعذبنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا.
اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وشاكرا وحامدا ولسانا شاكرا وحامدا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ارحم أمة حبيبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك يا رب العالمين، ومن جميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين يا رب العالمين یا رب العالمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ آج تک جو نافرمانی ہوئی اے اللہ اس کو معاف فرما. اے اللہ یہ لاکھوں کا مجمع اس میدان میں تیری امید، تجھ سے رحمت کی امید لے کر آیا ہے. اے اللہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے. اے اللہ درد کی ٹھوکریں کھا کر نا امید ہو کر تیرے در پر آیا ہے. اے اللہ کریم جب اس سے مانگا جاتا ہے تو وہ عطا فرماتا ہے. اے اللہ اپنی رضا ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دے. اے اللہ ہم نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تیری نافرمانی کر کے ہم نے اپنی تباہی کے اسباب مہیا کیے، لیکن تو بڑا کریم رب ہے. اے اللہ اعمال تو ہمارے ایسے ہیں کہ ایک گھڑی بھی تیری زمین پر رہنے کے قابل نہیں. کہ اللہ قیامت میں ان اعمال کو لے کر کیسے پیش ہوں گے، لیکن تو معاف کرنے والا ہے. تیرے نبی نے فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ یہ لاکھوں نوجوان تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور تجھ سے اب تیرے فضل کی بھیک مانگتے ہیں. تو تو بغیر مانگے عطا کرتا ہے. اے اللہ ہم سب کو کامل ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کو کامل بنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک دین لے کر آئے وہ ہماری زندگیوں کے شعبوں میں زندہ فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں کے شعبوں میں زندہ فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرما. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو زندہ فرما. اے اللہ تیرے دین کو اس آنکھوں سے مٹتے ہوئے دیکھا اور تیری سنتوں کو پامال کے ہوتے ہوئے دیکھا. اے اللہ اس دین کو زندہ فرما کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرما کر اے اللہ ہمارے قلوب کو مزین فرما. اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے قرض داروں کی قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما. اے اللہ پوری امت کو اس کے محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہم تجھ سے پوری امت کے لیے پوری امت کے واسطے قبولیت مانگنے کے لیے آئے ہیں. پوری امت کو اس محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ سارے عالم کے دل تیرے ہاتھ میں ہیں، تو جس طرف چاہے پھیر سکتا ہے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. ہمارے دلوں کو اے اللہ تو اپنے دین کی محنت کی طرف پھیر دے. اے اللہ ہماری نفرتوں کو محبتوں سے مبدل فرما. اے اللہ پریشانیوں کو عافیتوں سے مبدل فرما.
اے اللہ دشمنیوں کو اے اللہ دوستی میں اور محبت میں تو مبدل فرما۔ اے اللہ تو سورج نکال کر پورے عالم کو روشن کرتا ہے، اسی طرح ہدایت کی ہوائیں چلا کر اے اللہ پوری انسانیت کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ خاص طور پر پوری امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر کھڑا فرما دے۔ اے اللہ ہم امت کی طرف سے وفد ہیں اور تجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ اب اس امت کے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ پوری دنیا والوں نے اس امت کو جھنجھوڑا اور پوری دنیا اس امت اور ان کے دین کو ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن تو رب ہے اور مالک ہے، تو جو چاہتا ہے وہ ہوگا۔ اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے، پوری امت کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، پوری امت کو دین کی محنت پر کھڑا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بازار تیرے احکام سے خالی ہیں، ہمارے کارخانوں میں تیرے احکام ٹوٹ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دفتر تیرے احکام اور دین سے خالی ہیں۔ اے اللہ ان سب جگہوں میں اپنے مبارک احکام کو زندہ فرما۔ اے اللہ جو تیرے راستے میں نکل رہے ہیں ان کو قبول فرما، اور اے اللہ تیرے راستے میں جتنی جماعتیں جہاں بھی پھر رہی ہیں ان کے نکلنے کو قبول فرما، ان نکلنے والوں کی تربیت فرما۔ اے اللہ پیچھے جو رہ کر صبر سے جہاں زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ان کی نسلوں کو بھی قبول فرما، اور جہاں جہاں جماعتیں پھر رہی ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما، اپنی ذات پر کامل یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنا عشق ہمارے دلوں میں پیوست فرما دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامیابی کا کامل یقین عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو خشوع خضوع والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری نمازوں کے ذریعے ہماری پوری زندگی کی اصلاح فرما۔ اے اللہ اپنے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کو اے اللہ اپنے احکام کے ساتھ مزین فرما۔ ہمارے دلوں میں اے اللہ اپنی ذات کا استحضار اور بڑائی عطا فرما۔ اے اللہ غفلت سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ تو اپنی قدرت سے اس پوری امت کو اس محنت پر کھڑا فرما۔ اے اللہ ہم بھی کمزور ہیں، اے اللہ ہماری محنت بھی کمزور ہے، تو ہماری محنت کا انتظار نہ فرما۔ اے اللہ اپنی قدرت سے پوری امت کو تو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت کو اس دین کی محنت پر کھڑا فرما۔ اے اللہ جس کی جتنی حاجتیں ہیں اپنی قدرت سے ان حاجتوں کو تو پورا فرما، نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، خاص طور پر جو ہمارے مشائخ اساتذہ اور دین والے لوگ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تمنا کی ہے اے اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو نہ کہہ سکے اے اللہ اپنے فضل سے ان کو بھی شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری حاجات کو تو اپنے قدرت سے پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور اے اللہ جتنے بھی ایمان والے اور خاص طور پر ہمارے مشائخ اور جن کی برکت سے ہمیں یہ تبلیغی محنت ملی ہے اے اللہ سب کی قبروں کو تو نور سے بھر دے اور سب کی قبروں میں جنت کی ہوائیں چلا دے۔ ہماری طرف سے ان سب کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری جو نافرمانی ہوئی اس کو معاف فرما۔ اے اللہ ایک گناہ بھی باقی رہ گیا تو ہماری ہلاکت کے لیے کافی ہے، ہمارے پاس تو گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو نے معاف نہ کیا تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو کریم رب ہے، مانگنے پر تو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ باقی انسانیت جو دنیا میں بس رہی ہے اے اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما، ان کو بھی ناکامی سے بچا لے۔ اے اللہ ان کو بھی ناکامی سے بچا لے۔ اے اللہ دنیا کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ آخرت کے لیے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ میدان محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پلا۔ اے اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ یہ مجمع جتنا بھی یہاں آیا ہے اس کو اعلیٰ پیمانے پر دین اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کی اولاد کو قبول فرما لے۔ اللہم اغفر لنا ولذرارینا
ولجيراننا ولجميع أمة حبيبك صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو قدم قدم پر ہماری رہبری اور رہنمائی فرما دے۔ اے اللہ امت یہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ اس امت کے لیے روئے اور آپ کے آنسو بہے، ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مانگا۔ آج یہ امت اے اللہ بہت ناقصی کی حالت میں ہے، اے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما دے۔ اس امت کو اے اللہ اس کی ڈوبنے والوں کو بچانے والے خود اے اللہ یہ امت کی جو ڈولتی ہوئی کشتی کو تو بچا لے۔ اے اللہ اپنی قدرت سے امت کی رہبری رہنمائی فرما۔ اے اللہ امت کو جو ہے تو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ناراضگی کی نظر اس سے ہٹا لے اور اپنی رضا والی نظر اس امت کی طرف متوجہ فرما دے۔ اے اللہ اس امت کو کسی کا محتاج نہ فرما، ہر مسلمان کو اے اللہ اپنی قدرت کے ساتھ تعلق عطا فرما کر اپنی قدرت سے ان کے حاجات کو پورا کرنے والا بنا۔ اے اللہ دینی مدارس، قرآنی مکاتب، دینی مراکز اور دینی ادارے ان کی حفاظت فرما، ان کی صحیح تربیت فرما اور ان کو اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے اے اللہ روک دے۔ اے اللہ مظلومین کو ظالموں کے ظلم سے تو نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے گناہ قیدوں میں ہیں اے اللہ ان کو چھٹکارا عطا فرما دے۔ اے اللہ ظالموں کو بھی اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنے ظلم سے ہٹنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جو ظلم میں حد کر دے تو پھر تو اپنے عذاب کا کوڑا ان پر برسا کر اے اللہ دنیا کو روئے زمین کو ان سے پاک فرما، اپنی مخلوق کو اے اللہ اپنی مخلوق کو ان سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو خیریں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما۔ جن شرور سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان شرور سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے نہ مانگ سکے اے اللہ وہ خیریں بھی تو ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زبانیں تو گنگ ہیں، ہمارے ذہن کن ہیں، اے اللہ تیری رحمتوں کو نہیں پا سکتے، تو ارحم الراحمین ہے، کریم ہے، بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں سب کو اپنے کرم سے نواز دے اور اپنے خزانوں سے رحمتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ آخرت کو دنیا سے بہتر بنا دے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا اور اے اللہ ان کی جائز حاجات ہے نہ کہہ سکے ان سب کی ساری حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔